اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن اللہ يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ہم الحمدللہ پچھلی 3-4 کلاسز جو ہماری ہوئی ہیں، پچھلے جو تقریباً 1.5 رکوع ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں بھی انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تھیں، اور آج بھی موضوع بنیادی طور پہ وہی ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج ایڈریس کیا۔ پہلی بات، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے میں ہو یا ریاکاری والا ہو، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، جو بھی تم خرچہ کر رہے ہو، یا تو جو بھی تم نظر مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تمہارا خرچ کر دینا یا تمہارا نظر مان لینا تمہاری جنت یا جہنم کا ضامن نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ مثلا ایک تو کوئی بھی خرچہ ہے، ایک خرچہ ایسا ہے جو براہ راست گناہ ہے، میں کوئی حرام چیز خریدوں یا حرام مد میں دوں پیسے، مثال کے طور پہ میں رشوت دے رہا ہوں، خرچہ ہے نا، رشوت دینا حرام ہے، یہ خرچ کرنا ہی جرم ہے۔ اسی طرح میں کوئی حرام چیز خرید رہا ہوں تو یہ بھی خرچ کرنا جرم ہے، میں اسراف کر رہا ہوں تب بھی جرم ہے۔ اور دوسرا، میں کام اچھا کر رہا ہوں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کام نیکی کا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی جرم ہے۔ یعنی گو آپ کے پیسے سے کسی غریب کی مدد ہو گئی، اس نے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، آپ کے حق میں یہ جرم ہے، آپ کو اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا کہ لوگوں کے لیے کیوں کیا۔ ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے یہ طے کر لو کہ تم اور تمہاری ہر چیز میری دی ہوئی،
تم بھی میری مخلوق ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، میری رضامندی کے لیے اس کا تصرف کرو گے تو اجر ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے بتائے ہوئے جگہ پہ اگر وہ چیز لگاؤ گے، اپنا جسم ہے، اپنا وقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اگر میرے لیے ہے تو ماجور ہو، اگر لوگوں کے لیے ہے تو پھر تم پہ اس کی پکڑ ہوگی اگر اللہ نے معاف نہ کیا۔ کیوں اتنی اسکروٹنی کیوں ہے، اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کیونکہ یہ سودا ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خرید چکے ہیں ایمان والوں سے ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ اب اس کے بدلے جنت ملے گی، تو اب مال اور جان اللہ کی مرضی سے چلے گا۔ تو اب جان اور مال کیسے چلے گا؟ جیسے اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جان بھی خرید لی ہے، مال بھی خرید لی ہے، اور تمہیں کہا ہے کہ تمہیں اب جنت ملے گی، تو اب ہم جو بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ تم اور تمہارا مال، تمہاری صلاحیت، تمہارا ذہن، تمہارا مال، جو کچھ تمہارے پاس ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس نے دیے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیے، تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور صرف ادھر خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ تمہارے اس مال کا اور جان کا اور وقت کا سودا اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس سودے سے نکلنا ہی چاہتا ہے تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا سے اور اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی نظروں سے بھاگ تو سکتا نہیں، بالآخر اس کو حساب دینا ہوگا، اور ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسی نے طے کیا ہے کہ ایسے ہوگا، ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ تو چلنا نہیں، ہم تو مخلوق ہیں، اگر اللہ کے بندے بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، سرکش بن جائیں گے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی آپشن بچی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو یا تم نظر مانو، دوسرا نظر ماننا اگر تو اللہ کے لیے نظر مانی جائے کہ یا اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں تیری عبادت کروں گا یا کروں گی، تیرے لیے صدقہ کروں گا یا کروں گی، تیرے لیے نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو یہ تو جائز نظر ہے، مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں، نعوذ باللہ پہلے لوگ نظریں مانتے تھے نا، فلاں بت کو اتنے جانور ادھر جا کے ذبح کروں گا یا کروں گی، یا فلاں جگہ پہ دیگیں دوں گا یا دوں گی۔ اب اگر غیر، اس کا کیا مطلب؟ جو بندہ جس کو کے لیے نظر مان رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کرنے والا وہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ تو جانتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، تو وہ عبادت کی نظر مانے گا، اور جو مشرک ہے وہ شرک کی نظر مانے گا۔ تو جو شرک کی نظر مان رہا ہے، تو شرک کی نظر ماننے والا تو گناہ کر رہا ہے، تو ہر نظر اور ہر خرچہ نجات کا باعث نہیں ہے، بلکہ بعض خرچے اور بعض نظریں جہنم کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو لوگ تھے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، ایک وہاں پہ کوئی جگہ بنی ہوئی تھی، کوئی بت پڑا ہوا تھا، جو وہاں سے گزرتا تھا اس کی نظر کوئی چیز کرتا تھا، اور دو بندے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جی تو کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں مانتا، میں کیوں چڑھاؤں؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ایک مکھی مار کے ڈال دو یہاں۔ انہوں نے کہا میں کیوں ڈالوں، میں تو اس کو کچھ مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس نے مکھی مار کے ڈالنے سے انکار کیا، اس کو مار دی، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور ایک نے کہا کہ چلو مکھی ہے نا، وہ مکھی مار کے اس نے وہاں پہ رکھ دی، غیر اللہ کے نام کی نظر دے دی، چڑھاوا چڑھا دی، تو وہ اس کو جہنم میں لے گئے۔ تو یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج کل ہمارے ہاں جو چیز رائج ہے، جس کی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایصال ثواب کروں، میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں، میں لوگوں کو کھلاؤں اور اس کا ثواب فلاں ہستی کو پہنچے، کسی بزرگ کو پہنچے، کسی ولی کو پہنچے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں قبر پہ جا کے دیگ دینے کی، کھانا بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی صدقہ کر کے کہیں اللہ کو، یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، اللہ ثواب پہنچا دے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے
کہ میں وہاں جا کے دیگ دوں گا تو وہ بزرگ میرا کام کر دے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میرا کام کر سکتا ہے یہ بھی شرک ہے، اور وہاں جا کے دیگ دینا بھی شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، یہ کوئی معمولی شرک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ، فلاں قبر والا، فلاں ولی میرا کام کر سکتا ہے، یہ شرک فی الربوبیہ ہے، کہ رب تو اللہ ہے، اللہ نے تو اختیار بانٹے نہیں ہیں، تو ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے عقیدہ رکھا کہ کوئی ہو سکتا ہے تو یہ مشرک ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور کسی نے وہاں جا کے ان کو نظر نیاز بھی دی کہ اس وجہ سے کہ میں نے یہ ان کو یہ وہاں پہ ان کے مزار پہ جا کے یہ قبر یا دیگ چڑھا دی ہے یا جانور ذبح کر دی ہے اس لیے یہ کام کر دے گا، تو اس طرح کی نظر چڑھانا بھی شرک ہے۔ یہ بات رائج ہے اور لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اتنا سا سمجھا دو، اگر آپ کو ان سے محبت ہے کریں محبت اللہ کے ولی سے، ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہتے ہیں کہیں صدقہ کر دیں، اللہ ثواب پہنچا دے گا۔ بہت شوق ہے یہاں پہ ہی آ کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو اللہ کو کہیں کہ یا اللہ یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں، ان کے درجے اور بلند ہو جائیں۔ وہ نفع نقصان دینے کے مالک نہیں ہیں قبر والے، قبر والے نفع نقصان دینے کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا، سارے نبیوں سے، سارے فرشتوں سے، سارے ولیوں سے افضل ہیں۔ کیا کہلوایا؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ان سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا مانگے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک قبول نہیں کر سکتے۔ وہم عن دعائهم غافلون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ان ہستیوں کے کون کہاں ان کو پکار رہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن، لوگ جمع ہوں گے، حشر ہوگا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ اولیاء ان لوگوں کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس جھوٹی عبادت کا انکار کریں گے بلکہ ان کی سرزنش کریں گے۔ تو اللہ کے لیے یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ وہ بنیادی توحید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ یہ سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا سمجھانا بنیاد ہے اسلام کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، پہلی بات جو بھی تم خرچہ کرو، جو بھی تم نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا اجر ملے گا یا وبال ہوگا۔ اور پھر وما للظالمین من انصار، خرچہ کرتے ہوئے یا نظر مانتے ہوئے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ تم نے حرام خرچ کر دیا حساب نہیں ہوگا، یا تم نے اللہ کے دشمنوں کو سپورٹ کیا اور اس کا حساب نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹلی لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنا ضروری ہے اسرائیل کی فنڈ ریزنگ ختم کرنا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان کا بزنس ماڈل ہی ہے، وہ پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، اور ان کی علل اعلان کرتے ہیں۔ میکڈونلڈز والوں نے فری میلز تقسیم کی تھی IDF کے اندر، اور ابھی تک انہوں نے کوئی برات کا اعلان نہیں کیا، اور ہمارے ہاں ایک برانچ نہیں ان کی بند ہوئی، ایک پروڈکٹ نہیں ان کی بند ہوئی، کوئی ایک سٹور ایسا نہیں ملتا جہاں پہ ان کی کوئی پروڈکٹ نہ ملتی ہو۔ ایسے ہم اپنے آپ کو غلام بنا کے بیٹھے ہوئے کہ ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی ان کی پروڈکٹس کے بغیر، کہ فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے، یا مر جاؤ گے، کو ہوا ہے یا پانی ہے جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچہ کرو گے اللہ جانتا ہے اس کو کہاں جا رہا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہاں جا رہا ہے، اور تم اگر اس چیز کو اگنور کرو گے تو اللہ اس چیز کو اگنور نہیں کرے گا۔ وما للظالمین من انصار، تم ظالموں کے اگر مددگار بن جاؤ گے تو تم بھی ظالم ہو، اور ظالموں کی مدد اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ یہ بات سمجھا دے مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان عوام کو۔ حکومتوں سے گلا تو تب کرے نا جب عوام بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہو، وہ بائی فورس ہمیں کھلاتے پلاتے ہوں، وہ بائی فورس ہمیں وہ پروڈکٹس تھوپتے ہوں کہ یہی استعمال کرو۔ 3 سال ہو گئے جینوسائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ بائیکاٹ کیوں ضروری، یا مسلمانوں نے، نماز پڑھنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کرنا ہے، یہ کام ہے کوئی جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے بلکہ بچت ہے، اپنا فائدہ ہے، اپنی انڈسٹری فلرش کرے گی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اللہ سمجھا دے، اللہ سمجھائے۔
اور یہ خطرے کی بات ہے، ہمارا خرچہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہیں ہو جائے گا قیامت والے دن۔ عن عمر فیما افناہ، عن شباب فیما ابلاہ، وعن مال من این اکتسب وفیما انفقہ، وعن علم ماذا عملت به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی کن کاموں میں لگائی، جوانی کن کاموں میں ختم کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور علم اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو تیاری تو کرنی ہے نا، کوشش تو کرنی ہے، نیت تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے۔ جو بھی خرچہ کرو گے، جو بھی نظر مانو گے، اللہ جانتا ہے۔ اگر ظلم کی طرف ہے تو پھر اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگلی بات جو پہلے بھی اللہ نے کی ہے، اگر تم ظاہری طور پہ یعنی دکھا کے صدقہ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے صدقہ کرتے ہو، اچھی بات ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہو اور لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن چونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، تمہاری نیت چینج ہو سکتی ہے، تمہاری نیت میں فطور آ سکتا ہے، شیطان آ کے وسوسے ڈال سکتا ہے، تو وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا لو نفلی صدقہ، اگر تم چھپا لو اور فقیروں تک پہنچا دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہ ختم ہی ہو جائے گا شائبہ ڈر ریاکاری کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ ایسے صدقے سے تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سے باخبر ہے۔ تیسری چیز، ابھی 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو جو بھی خرچہ اور جو بھی نظر ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہے کہ کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کس کے لیے ہوئی ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کے سامنے کر دو کوئی بات نہیں، لیکن چھپا کے کرو تو زیادہ بہتر ہے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ خرچہ کرنے سے ریزلٹس ایکسپیکٹ نہ کرو، یعنی اگر تم خرچ کر رہے ہو کہ اگلا بندہ نیک ہو جائے یا مسلمان ہو جائے یا اسلام کے قریب ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتا، تو اب اس چیز کو تم نے ٹول بنا کے، اس کو ایک آپ یہ کہہ لو کہ دلیل بنا کے یا ریزن بنا کے اس کے ساتھ اپنا تعلق یا اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اس کو ٹانٹ نہیں کرنا، اس کو طنز یا تحقیر کا نشانہ نہیں بنانا، یا اس کی طرف سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ وجہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے اور آپ کی بس میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا انک لا تہدی من احببت، بے شک جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضور تو ساری لوگوں سے محبت کرتے تھے، ساری انسانوں کی اور سارے جنوں کی ہدایت مانگتے تھے، خاص طور پہ اپنے سارے رشتہ داروں کی ہدایت مانگتے تھے، ابو جہل کی بھی ہدایت مانگتے تھے، ابو لہب، سب کی ہدایت مانگتے تھے، سب کی۔ لیکن انک ابو طالب کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے تب دینی ہے جب اس بندہ خود چوز کرے گا، کیونکہ اللہ نے ہدایت کے بعد نیک اعمال اور اس کے بعد پھر اس کے ریوارڈ میں جنت دینی ہے نا، تو یہ امتحان کے بعد ہی ملے گی، یہ تو نہیں ہوگا پہلے اللہ زبردستی مسلمان کرے پھر زبردستی جنت میں لے جائے، کہیں تو اس نے بھی چوز کرنا ہے نا، تبھی تو اس کو گناہوں پہ عذاب ہوگا اور نیکیوں پہ ریوارڈ ملے گا۔ اگر اس کی چوائس ہی نہیں ہوگی، بائی فورس ہوگا، تو پھر فرشتوں کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں، وہ بھی تو عبادت میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے جنت نہیں ہے نا ان کو اس کی خواہش ہے، کیونکہ وہ اس لیے بنے ہی نہیں۔ انسان کے اندر یہ ارجز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے، اگر وہ سیدھا راستہ چوز کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ بڑا سیدھا لاجیکل بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں لیس علیک ھداھم، ایک تو آپ کے ذمے نہیں ہے ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے چوز کرنا ہے کہ اللہ نے ہدایت کس کو دینی ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے خرچے کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اب تم کسی پہ انویسٹ کر رہے تھے کہ یار یہ بندہ نمازی بن جائے، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے، میں اس کو خرچہ دیتا ہوں، راشن گھر میں ڈال کے دیتا ہوں تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، جیسے ہم تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ کا ایک پورا مصرف ہے غیر مسلموں کو دیں تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم خرچہ کرے نا یہ اپنی خیر مناؤ، اس سے یہ تمہارے لیے ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ما تنفقوا من خیر، یہ تمہاری سعادت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اللہ کا مال خرچ کر رہے ہو، تم اپنے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہ تم حرام میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے لیے ہے یہ خرچہ، اس کے لیے نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر
فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ خیر کے کام میں، خیر کے مصرف میں جو خرچ ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ تمہارے لیے۔ دوسرا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور اگر تم ایمان والے ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کنسیڈر کرے، تو پھر صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے خرچہ کرو۔ پہلے تو اپنا فائدہ سوچو اور کرو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ ہے کہ سخت تنگ دستی کے اندر وہ روزوں سے ہوتے تھے اور افطاری کے ٹائم کو مانگنے والا آ جاتا تھا تو سب دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ صورت نازل کی، سورۃ الدہر کی جو آیات ہے نا، اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر جب کھلاتے ہیں تو اتنے بے نیاز ہیں کہ یہ جس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں یہ کہیں آگے سے شکریہ بھی نہ کہہ دے، کہ کہیں آگے سے یہ شکریہ نہ کہہ دے کہ اس کا شکریہ میری جو اس کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کا بدل نہ ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں بدلہ دینا نہ ہمارا شکریہ ادا کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی باندی کو بھیجتی تھی صدقہ کرنے کے لیے تو کہتی تھی یہ چیزیں دینا مانگنے والوں کو یا فقیروں کو، اور ساتھ شکریہ بھی کہنا، جزاک اللہ بھی کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ دے رہی ہیں تو جزاک اللہ تو وہ کہیں گے نا، تو آپ کیوں کہلواتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم دیتے ہو تو وہ کہتی ہیں نا جزاک اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہتی ہیں، تو یہ جزاک اللہ میری والی اور جزاک اللہ ان کی والی برابر ہو جائے گی، اور جو میرا صدقہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، پھر میں اس کا ریوارڈ اللہ سے لوں گا۔ یعنی اتنی احتیاط۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اسلاف میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو کوشش کرتے تھے کہ اپنا جو صدقہ خیرات ہیں وہ نابینا کو دیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے کس نے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو لوگ ہوں گے قیامت والے دن 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، دائیں ہاتھ نے کس کو اللہ کی رضا کے لیے دیے۔ تو اللہ نے جن کو دیا ہو وہ اس چیز پہ بڑا ہو، اس چیز کے اوپر بڑا کام کریں کہ ان کا یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بھی ضائع ہے۔ یہ تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے چٹان کی مثال دی، تیز بارش کی مثال دی، وہ جو پچھلے رکوع میں گزرا ہے۔ اس کے بعد وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تیسری بات یہ بھی تسلی رکھو جو تم خیر کے مصرف میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم خسارے میں نہیں رہو گے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں 700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو یہ اس شائبے میں نہ رہنا، اس خوف میں نہ رہنا کہ میں نے تو دے دی ہے، اب جب مجھے ضرورت پڑے گی تو کہاں سے آئے گا۔ بھائی تمہیں ابھی بڑی ضرورت پڑنی ہے، بڑی لمبی گاڑیاں ہیں، بڑے لمبے سفر ہیں، زندگی پڑی ہے، اس کے بعد قبر پڑی ہے، اس کے بعد حشر پڑا ہے، نام اعمال تلنے ہیں، وزن کیا جائے گا اعمال کا، ابھی بڑی ضرورت پڑنی ہے۔ ہمارے شیخ تھے وہ مدینہ منورہ میں فرماتے تھے کہ دنیا اور اس کی ضرورتیں ایسے ہیں گویا سمندر کا ایک قطرہ، اور آخرت اور اس کی ضرورتیں ایسی ہیں جیسے پورا سمندر۔ تو دنیا کے لیے اتنا ہی فکر مند ہو جتنا ادھر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی فکر مند ہو جتنا ادھر رہنا ہے۔ تو ہماری تو ساری فکریں دنیا کی ہیں۔ نبی پاک کی دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کو سب سے بڑا غم نہ بنا دینا ہمارا، کہ اور کوئی ٹینشن ہی نہ ہو سوائے مال کے اور ان چیزوں کے، اور اسی پہ گھلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی فکر دے اور آخرت کی فکر دے اور قبر کی فکر دے اور اعمال کی فکر دے اور فرائض کی فکر دے اور حرام سے بچنے کی فکر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ تم نے خرچ کرنا کن کے لیے؟ ایک تو یہ کہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور کس پہ خرچ کرو؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو محصور ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں وہ جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں غزہ کے بچوں کی اور غزہ کی خواتین کی اور ان کے خیموں کی، یا پھر آپ یہاں پہ اگر کسی کو جانتے ہیں جو اس حال میں ہے، جو اللہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے پینے سے، پانی سے، کھانے سے، دوائی سے، گھر سے، چھت سے، رشتہ داروں سے، سب سے محروم ہو گئے۔ یہ غزہ والے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ عذاب جھیل رہے ہیں۔
اللہ سے بے وفا ہو جائیں نعوذ باللہ، تو یہ سارا ظلم اسرائیل کا ختم ہو جائے گا۔ وہ فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو قید ہیں، جو محاصرے میں ہیں، احصروا، جو ان کے قابو آ گئے ہیں ان شیطانوں کے اللہ کی وجہ سے، فی سبیل اللہ، کہ وہ ڈٹ گئے ہیں اللہ کے نام پہ۔ میں حیران ہوا، یقین کریں میں حیران ہوا، شاید میں بات دوبارہ کر رہا ہوں، یہ جب سیز فائر ہوا نا، اس کے ہفتے ڈیڑھ بعد، 10-12 دن بعد ایک خبر آئی، میں اتنا حیران ہوا کہ وہاں پہ قرآن پاک کی حفظ کمپلیشن سیریمنی تھی، یعنی عربی میں اس کا نام جو بھی ہو، جو خبر میں نے جس طرح پڑھی کہ 500 غزہ کے بچوں نے یہ حفظ مکمل کیا تھا، اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وہ ان بموں کے اندر، اس شہادتوں کے اندر، اس بھوک کے اندر، اس افلاس کے اندر، بے گھر بے سر و سامان، نہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں بلکہ قرآن یاد کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ان کا ایمان کیا ہے؟ میرے تو دماغ سے اوپر کی بات ہے۔ ویسا ایک دن ہم نہیں گزارنا تصور کر سکتے جس طرح ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ساتھ حفظ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ اللہ اکبر۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ ان کے پاس طاقت ہی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں نکل جائیں، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اور وہ ایسے سفید پوش ہیں، ایسے باوقار ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ اپنے حالات نہیں بتاتے۔ ایسے تو سفید پوش ہمارے معاشرے میں بھی ہوں گے، کتنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن وہ اپنے دکھ صرف اللہ کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ توقع کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ دی ہے، کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سارا صدقہ بانٹ دیتے ہیں پروفیشنل بھکاریوں کو۔ اتنا پروفیشنل بھکاری ہے ہمارے ملک میں کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یعنی حد ہے کہ صومالیہ سے انہوں نے جہاز بھر بھر کے واپس بھیجیں۔ وہ کہتے اسی پہلے کہا تے چاہ تسی اپنے منگن والے سانو بھیجتے رہے، یار حد ہے۔ ویسے یہ ایسا گندا مافیا ہے، ایسے یہ گندے لوگ ہیں، یہ جو مجبوروں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو جمع کرتے ہیں اور یہ پھیلا دیتے ہیں شہر کے اندر، ہٹے کٹے صحت مند، اور جناب مانگ رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔ یہ دینے والے بھی مجرم ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں نا، مستحق کو نہیں دیتے، جا کے مگروں لا دیتے ہیں 10 روپے دے کے، 50 روپے دے کے۔ زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا، صدقہ کو اس کے مستحق تک پہنچانا دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اصلاً تو یہ ذمہ داری حکومت کی تھی کہ وہ وصول کرے اور ذمہ داروں تک پہنچائے، لیکن ہماری حکومتوں کو اور بڑے کام ہیں۔ انہوں نے OPSL کی سیرمنیاں کرانی، انہوں نے اور بڑے ان کے کام ہیں، انہوں نے فلم سٹی بنانی، اور انہوں نے بڑے بڑے ٹاسک پالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حماس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے، IDF کے ساتھ مل کے ان سے لڑنا ہے، ان کے اور بڑے بڑے ٹاسک ہیں۔ تو ان بیچاروں کو تو ٹائم نہیں ہے۔ تو اب جس نے زکوٰۃ دینی ہے کم از کم وہ تو تحقیق کرے نا، جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم خیر کا خرچہ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور خیر کے خرچے میں صرف صدقہ نہیں شامل، جس چیز کو ہم نہیں صدقہ سمجھتے وہ بھی خیر کا خرچہ ہے۔ اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی خیر کا خرچہ ہے۔ جو فرض ہے نفقہ وہ خرچ کرنا بھی خیر ہے، یعنی جو آپ کے ذمے ہے وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو وہ باعث ثواب ہے، وہ اس کے لیے کمانا بھی باعث اجر ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے گھر کے سربراہ کی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کے ہاتھ کو پکڑ کے چوم کے فرمایا تھا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور پھر یہ خرچ کرنا اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، محتاج جو بھی ضرورت مند ہے اس کے اوپر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو سب ثواب ہے، سب اجر ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے لیکن یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم حرام کما کے خرچ کر رہے ہیں۔ کمانا بھی حلال ہے، اور اس میں بہت ساری احتیاطیں ہیں۔ ایک تو کام حلال ہو، پھر پوری دیانتداری سے پورا کیا جائے، بیچ میں کوئی سود نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی غرر نہ ہو، حلال کی روزی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، حلال بھی مانگا جائے اور ساتھ حرام سے پناہ بھی مانگی جائے، اور جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس پہ معافی بھی مانگی جائے، اور دینے والوں سے بھی معافی تلافی کی جائے۔
تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت جو ہے آج کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالی ہر وقت اپنے مخلوقات کے اوپر نعمتیں برساتا ہے، اللہ خود ہر وقت دے رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی دی ہے، سانس دی ہے، الحمدللہ ہدایت دی ہے، نماز کی توفیق دی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اندر بھی جن کو پاس استطاعت ہو یہ خوبی دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ کو سخی بہت پسند ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان گناہ گار سخی سے ڈرتا رہتا ہے اور عبادت گزار کنجوس سے مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو گناہ گار سخی ہے نا، اس نے کہیں ایسا خرچہ کر دینا ہے، کسی کی ایسی مدد کر دینی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دینا، اور یہ عبادت گزار جو ہے لیکن کنجوس ہے، اس نے کوئی ایسی شودی مار دینی ہے کہیں پہ کہ جو ہے اس کی ساری جو عبادتیں ہیں وہ ضائع ہو جانی۔ تو یہ سخاوت جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ نبی پاک کا بھی شیوا ہے، یہ اللہ کا بھی شیوا ہے۔ دیکھیں اللہ کا نام بھی الجواد ہے، نبی پاک کا نام بھی جواد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ رمضان کے بارے میں تو آتا ہے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، یعنی تیز ہوا میں جیسے کچھ نہیں ٹکتا نا، تو حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ٹکتا تھا رمضان میں۔ اور ویسے بھی عام حالات میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کو لوٹایا، خالی لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سخاوت عطا کرے، اور سخاوت ایسی ہو جو خیر کے کاموں کی ہو۔ بعض لوگ سخی ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے برے ہر کام میں لگاتے ہیں، تو اللہ کو یہ نہیں پسند۔ اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو۔ اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ ضرورت کے مصرف پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ جیسے کپڑے ضرورت کی چیز ہے لیکن کپڑوں میں بہت زیادہ خرچہ کرنا، یعنی یہ کپڑا آپ لے سکتے ہیں 2000 کا، 3000 کا، آپ پہنتے ہیں 20,000 کا، 15,000 کا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ ایک چیز ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے یہ پینٹنگیں ہو گئی، قالین ہو گئے، نئے نئے پرس ہو گئے، جوتیاں ہو گئیں، نئے نئے فون ہو گئے، بس ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی صرف ہابی کے طور پہ لیے جا رہے ہیں، بھائی کیا مصیبت ہے؟ تو یہ تبذیر ہے، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ برانڈ کانشیس لوگ جو ہیں، اور یہ جو سپینڈرز ہیں جو بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، یہ لوگ پھر صدقہ نہیں کریں گے، ان کے پاس بچے گا ہی نہیں، ان کی ہابیز ہی ایسی ہیں۔ اب کسی کی ہابی ہے، جنہیں جو امیر آدمی ہے تو جناب وہ بڑی بڑی یاچ خرید رہے، سمندری جہاز خرید رہے، بڑی بڑی مہنگی پینٹنگز خرید رہے، ہیرے والی گھڑیاں خرید رہے، قیمتی پتھر خرید رہے، اس نے کیا کہاں سے دے گا؟ یہ تو یہی سوچتا رہے گا اب نئی کیا چیز آئی ہے جو میں خریدوں، اس کے تھوڑے پیسے لگیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ شیطان کا بھائی۔ تو ایسی عادتوں سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں کھلا دل دے لیکن اللہ کے راستے میں لگانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں ایسے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو اپنا مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور اعلان کر کے بھی اللہ کے راستے میں، فلہم اجرہم عند ربہم، اصل بات کیا ہے کہ نیت ان کی کیا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے خوف سے۔ قیامت میں دو ہی کیفیتیں ہوں گی نا لوگوں کی، یا خوف ہوگا کہ اب کیا ہوگا، یا دکھ ہوگا کہ میں کیا کر آیا، زندگی کیوں ضائع کر دی۔ تو ان لوگوں کو، ایمان والے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ اپنے ماضی کا کوئی دکھ اور غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کر دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، اور کوئی نیکی جو ہیں ٹوٹی پھوٹی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مزید ہمیں نیکیاں کرنے کی اور اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا آنے کا بہت شکریہ، جو کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔